کسی مزار پر چادر یا دیگ چڑھانے کی منت مانی ہے تو کیا اس کا بھی پورا کرنا واجب ہے؟ دیکھیں، منت چادر کی یا مزار پر دیگ چڑھانے کی یہ عرفی منت کہلاتی ہے، صحیح ہے، شرعی منت نہیں ہے یہ، یعنی ٹھیک ہے۔ اس کا کرنا واجب نہیں ہے۔ کر لے تو بہتر ہے، لیکن نہ کرے تو گناہ گار۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مزار پر جا کر ہی آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ اصل مقصود کیا تھا کہ مجھے صاحب مزار کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ کام۔ اچھا، ہمارے یہاں کچھ اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کرتے ہیں کہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو ناجائز کیسے ہے؟ ہم تو کسی صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں کہ میں اس کے ایصال ثواب کے لیے دیگے کھلانا چاہتا ہوں۔ تو آپ وہاں کریں یا یہاں کریں، یہ عرفی منت ہے، نہ بھی کریں تو آپ پر گناہ گار نہیں ہوں گے، کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن مزار پر چادر کے متعلق یہ ذرا میں اس پر تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مزار پر ایک چادر موجود ہے، ہنوز باقی ہے، تو پھر دوسری چادر اس پر چڑھانا فضول ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں مزاروں پر چادروں کے انبار لگے ہوئے، 20 دکانیں باہر ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ سارا یہ دھندا لگایا۔ اچھا، پھر وہ مزار پر چادر آپ نے چڑھائی اور چادر چڑھا کر وہ پیچھے مجاور آیا، وہ چادر لے کے پھر اس کو باہر جا کر بیچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی چادروں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک چادر ہے، کافی ہے۔ چادر کی منت سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور منت کر لیں، لیکن اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے۔ واجب انہی منتوں کا ہے جو میں نے آپ کو بتائی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر ہے، صدقہ زکوٰۃ ہے، وہ واجب ہے، وہ آپ کو کرنی ہوگی۔ یعنی صاحب مزار سے عقیدت کا اظہار ضرور کریں، مگر اس کی ڈائریکشن درست کریں، ڈائریکشن درست کریں۔ جو چیز کام میں ہی نہیں آنی اور جس کا غلط استعمال بھی چادروں کا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح بیچ رہے ہوتے ہیں دوبارہ، تو پھر ہم وہ کام ہی کیوں، اس کو کیوں فروغ دیں اس کام کو؟ اچھا، پھر میں عرض کروں کہ صرف چادر ہی نہیں، وہ تالے باندھنے کی منتیں، دھاگے باندھنے کی منتیں، اور نہ جانے وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ خدا را، یہ میں اپنے سنی مسلمانوں سے درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کر، خدا را مزاروں پر جا کر ایسا کام نہ کریں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرتے آپ لوگ ہیں، جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں۔ اور اس کا اگر آپ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ جب صاحب مزار کے بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ پائنتی کی جانب سے جائیں اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہے، اور وہی کھڑے رہ کر سلام عرض کی، دعا پڑھی، جو کچھ پڑھنا پڑایا، اور پھر آپ سر کی جانب سے نکل گئے۔ نہ آپ کو وہاں چمٹنے کا حکم ہے، نہ آپ کو وہاں بوسے دینے کا حکم ہے، نہ آپ کو وہاں جھولے لٹکانے کا حکم ہے، نہ وہاں دھاگے باندھنے کا حکم ہے۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت ہی کی فقط تعلیمات پر عمل کر لیں تو ہم پر اتنے سارے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں کہ ہم جو وہاں پر ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ یہ جتنے مزارات غیر عالم جاہل مجاوروں کے زیر انتظام ہیں، یہ صرف وہیں کام ہو رہے ہیں، لیکن جہاں علماء ہیں وہاں کبھی آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے بھی جاہل لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں، علماء کی موجودگی میں یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، واقعتاً جو الحمدللہ مسلک اہل سنت ہے، اس میں جو بھی احکامات علماء کرام بیان کرتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی بات یہاں ہوتی ہے۔ جو قرآن و حدیث سے متصادم ہے، اول تو کوئی بزرگ کو کرتا ہوا پائیں گے نہیں، کیونکہ وہ بزرگ ہی نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے متصادم بات کو اپنائے اور فروغ دے۔ سب ایسا ہی ہے۔ اور جو بزرگوں کی باتیں یہاں کی جاتی ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہوتی، یقین مانے نہیں ہوتی، اور انہی کو ہم اپنا بزرگ کہتے ہیں اور انہی کی تقلید کرتے ہیں جو نظریاتی اور فروعی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور بنیادی عقائد تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے بغیر دلیل بھی ماننے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ الحمدللہ خرافات جو ان چیزوں میں شامل ہو چکی ہیں، بانگ دہل الحمدللہ برملا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ خرافات ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ذی علم ان کاموں کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہمارے پلیٹ فارم سے اور اہل سنت کے تمام پلیٹ فارم سے یہی بات کی جاتی ہے۔ مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ جی بالکل، میں عوام اہل سنت سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی مستند عالم دین سے اس کی تصدیق کر لیں کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اور دین کا کام، نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں، کیا اس کی کوئی شریعت میں گنجائش ہے، کوئی اس کا طریقہ ہے، کوئی اس کی سند ہے؟ اگر ہے تو کرے، نہیں ہے تو پھر بھلے وہ تیرے باپ سے آ رہا ہے، دادا سے آ رہا ہے، پردادا سے آ رہا ہے، کہاں سے بھی آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ دے۔ اور اگر یہ روش اختیار کرنا نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، تو یہ مسلمان کا نہیں، یہ کفار کا طریقہ یا نام نہاد پیر صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو پیر صاحب کے کہنے پر، پیروں نے تو آج ہمارا جو نام نہاد، ہر سارے نہیں
جو غیر مستند اور جو ڈبہ پیر ہیں انہوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے. جو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اپنے عقیدت مندوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ اور صدر الشریعہ نے پیر رکھنے سے پہلے بھی 4 شرائطیں بتا دی کہ آپ کسی کو پیر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ان 4 چیزوں پر پرکھ لیں کہ وہ ہے بھی یا نہیں اس کا اہل. سب سے پہلی بنیاد یہی ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. سنی صحیح العقیدہ ہو اور اس کی تمام تر تعریفات پر پورا اترتا ہو. صرف یہی نہیں کہ وہ سنی کہتا ہو اپنے آپ کو, اس کی ضروریات کے مطابق. اور پھر دوسرا یہ کہ سنی ہونے کے ساتھ اتنا علم بھی رکھتا ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل کتب دینیہ سے نکال سکتا ہو. عقیدہ صحیح ہے لیکن خود کچھ علم نہیں ہے تو خود جب مسئلہ پوچھا جائے گا تو الٹا سیدھا مسئلہ بتائے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا, اپنی عوام کو بھی گمراہ کرے گا. یہ 2 چیزیں ہونے کے باوجود بھی فرمایا کہ وہ فاسق معلن نہ ہو, اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو. نماز کا وقت ہو رہا ہے, پھر صاحب بیٹھے ہوئے نماز ہماری مکے مدینے میں, یہ تو عام رائج ہے. اسی طرح اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. باقی شرائط ہونے کے باوجود یہ ایک شرط بھی اگر مفقود ہے تو وہ پیر ہونے کا اہل ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے میں عوام الناس سے کہتا ہوں خدا را پیر بنانے سے پہلے بھی ان 4 شرائط کا حامل پیر دیکھیں, پھر اس کی اتباع کریں, ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور آپ کو بھی گمراہ کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے بہت کمال کی رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے.